السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ رات گہری ہوتے ہی وہ مخصوص خوشبو چاروں طرف پھیل گئی تھی، اور ساتھ ہی ہلکی ہلکی رونے کی آوازیں بھی، جیسے کئی عورتیں مل کر کسی جوان موت پر بہن کر رہی ہوں۔ شدید سردی کی وجہ سے گاؤں کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں دبکے ہوئے تھے۔ گاؤں کے لوگوں کے لیے یہ آوازیں کوئی نئی بات نہیں تھی۔ کئی سال ہو گئے تھے وہ یہ دہشت ناک آوازیں سنتے آ رہے تھے۔ گاؤں کے بزرگوں کا کہنا تھا کہ یہ آوازیں اور خوشبو اس وقت سے آتی ہیں جب سے وہ انڈیا سے ہجرت کر کے اس گاؤں میں آ کر بسے تھے۔ پہلے پہل تو ہر کوئی خوفزدہ ہو جاتا تھا، مگر پھر آہستہ آہستہ لوگ اس بات کے عادی ہو گئے۔ آوازیں اور خوشبو گھر کے ایک بوسیدہ مکان سے آتی تھی۔ یہ مکان برسوں سے بند پڑا تھا۔ سننے میں آیا تھا کہ تقسیم ہند سے قبل اس گاؤں میں ہندو آباد تھے۔ اسی گاؤں میں راجیش نام کا ایک ہندو بھی رہتا تھا، جس کی جانکی نام کی ایک خوبصورت بیٹی تھی۔ 2 کمروں پر مشتمل یہ گھر اگرچہ کچا تھا، مگر جانکی اسے اتنا صاف ستھرا رکھتی تھی کہ گاؤں کے پکے مکان بھی اس کے سامنے پھیکے لگتے تھے۔ جانکی نے اپنے گھر کو سجانے کے لیے بہت سے پھول بوٹے لگا رکھے تھے، جن میں ایک بیل رات کی رانی کی بھی تھی۔ رات کی رانی اسے بہت عزیز تھی۔ رات ہوتے ہی جب اس بیل سے مہک اٹھتی تو پورا گاؤں مہک سا جاتا۔ اکثر اوقات جانکی سردیوں کی راتوں میں بھی رات کی رانی کے پاس دیر تک کھڑی رہتی اور اس کی دل فریب خوشبو کو اپنے اندر اتار کر عجیب سی خوشی محسوس کرتی۔ اس کے ماں باپ کئی بار اسے سمجھا چکے تھے کہ وہ رات کو اس بیل کے قریب نہ جایا کرے۔ کہتے ہیں کہ اس بیل پر سانپ اور جنات عاشق ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیں۔ نہیں ماتا، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ من گڑت باتیں ہیں، جانکی اپنے ماں باپ کی بات کو ہنسی میں اڑا دیتی۔ ایک رات جانکی پانی پینے کے لیے اٹھی تو گھر میں پھیلی مہک نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ یہ مہک رات کی رانی کی تھی، مگر اس کے علاوہ کوئی اور مہک بھی تھی جو جانکی نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سونگھی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے 2 خوشبوؤں کو آپس میں مکس کر دیا ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قدم اس طرف اٹھتے چلے گئے جہاں رات کی رانی کی بیل کچی دیوار سے ایسے لگی ہوئی تھی جیسے دیوار پر کوئی سبز چادر سوکھنے کے لیے ڈال رکھی ہو۔ جانکی کے قریب جاتے ہی بیل میں سرسراہٹ سی ہوئی، جیسے کوئی چیز سرک کر بیل کے پیچھے گئی ہو۔ جانکی کے بڑھتے قدم رک گئے۔ وہ آنکھیں پھاڑے اندھیرے میں بیل کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اسے اندھیرے میں ہلکے سے چمکتے 2 جگنوؤں کے علاوہ اور کچھ نہیں نظر آیا۔ جگنو پہلے بھی اسی طرح منڈلاتے رہتے تھے، مگر وہ ایک جگہ نہیں ٹکتے تھے۔ جیسے یہ 2 جگنو ایک ساتھ ایک جگہ جمے ہوئے تھے۔ یہ کیا ہے؟ جانکی نے سوچا اور ایک قدم مزید آگے ہو گئی۔ جانکی کے قدم بڑھاتے ہی وہ 2 جگنو یکدم غائب ہو گئے۔ جانکی ٹھٹک کر رکی اور آنکھیں پھاڑے اس طرف دیکھنے لگی۔ اچانک سرسراہٹ ایک بار پھر ابھری اور چند سیکنڈ بعد غائب ہوگی۔ سانپ جانکی کے منہ سے نکلا اور وہ بے ساختہ کئی قدم پیچھے ہٹی۔ اس کی نظریں اب بھی بدستور اسی طرف تھی، مگر وہاں سوائے بیل کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جانکی چند پل وہیں کھڑی رہی اور پھر واپس کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں معمول سے کہیں زیادہ تیز تھیں۔ ماتا پتا ٹھیک کہتے تھے، رات کی رانی پہ خوشبو کی وجہ سے جن اور سانپ آتے ہیں، مگر مجھے ہی وشواس نہیں ہوتا تھا۔ جانکی نے سوچا اور کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر انجانے میں وہ پہلے کی طرح اس بیل کے قریب چلی جاتی اور سانپ اسے کاٹ لیتا تو کیا ہوتا۔ بہت دیر تک اسے ایسے ہی خیال ستاتے رہے، پھر کسی وقت اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح وہ دیر سے اٹھی تھی۔ آنکھ کھلتے ہی اس کے ذہن میں رات والا واقعہ گھوم گیا۔ وہ چارپائی سے اتری اور منہ ہاتھ دھو کر سیدھی اس بیل کے پاس گئی۔ بیل سے کچھ دور کھڑی ہو کر اس نے گہری نظروں سے سانپ کے نشان کھوجنے کی کوشش کی، مگر زمین کچی ہونے کے باوجود اسے ایسا کوئی نشان نہیں ملا جس سے یہ پتہ چلتا کہ یہاں سے کوئی سانپ رینگ کر گیا ہو۔ کچھ دیر وہاں کھڑی وہ ادھر ادھر دیکھتی رہی اور پھر مایوس ہو کر واپس پلٹ گئی۔ شاید میرا وہم ہو، جانکی نے سوچا، مگر دماغ یہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ جانکی نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی کہ رات اس نے یہاں کسی سانپ کی موجودگی محسوس کی تھی، کیونکہ اگر اس کے ماں باپ کو یہ بات پتہ چل جاتی تو وہ جانکی کی اس پسندیدہ بیل کو اکھاڑ کر پھینک دیتے۔ جانکی یہ بات اچھی طرح جانتی تھی، اسی لیے اس نے اپنے ماں باپ کو کچھ بھی بتانے سے گریز کیا تھا۔ پھر کئی دن گزر گئے، جانکی کبھی بھی رات کو اس طرف نہیں گئی۔ جانکی کی آنکھ اچانک ہی کھلی تھی۔ اسے لگا جیسے کوئی دھیرے دھیرے اس کا نام پکار رہا ہو۔ اس نے خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھا، مگر آس پاس کچھ بھی نہیں تھا۔
جانکی نے اپنا وہم سمجھ کر منہ سر اچھی طرح لپیٹا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ جانکی سرگوشی نما آواز ابری، میرا وہم ہے۔ جانکی نے خود کو تسلی دی اور کروٹ بدل لی۔ جانکی سرگوشی دوبارہ ابری۔ جانکی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے ماں باپ دوسرے کمرے میں لیٹے ہوئے تھے۔ اس کمرے میں جانکی اکیلی سوتی تھی۔ جانکی کی نظر بے اختیار دروازے کی طرف اٹھی، مگر کمرے کا دروازہ تو بند تھا۔ جانکی کمرے کے ایک کونے سے سرگوشی نما آواز ابری۔ جانکی اچھل پڑی۔ بلا شک و شبہ اسی کا نام پکارا گیا تھا۔ کون ہے؟ جانکی نے اس طرف دیکھتے ہوئے بمشکل پوچھا۔ اندھیرے میں اسے دو جگنو چمکتے نظر آئے، ننھے ننھے سرخ انگاروں جیسے۔ ویسے ہی جگنو اس نے کچھ دن پہلے رات کی رانی کی بیل میں دیکھے تھے۔ جانکی کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسی طرف دیکھی جا رہی تھی۔ اسے یہ بھی خیال نہیں آیا تھا کہ وہ چیخ کر اپنے ماں باپ کو ہی بلا لیتی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، کمرے کے کونے سے آواز آئی۔ کون ہو تم؟ جانکی کو اس کے الفاظ سے قطرے حوصلہ ہوا۔ اس کی آنکھیں اب اسی طرف لگی ہوئی تھی جہاں اندھیرے میں بس دو جگنو ہی نظر آ رہے تھے۔ آواز اسی طرف سے آ رہی تھی مگر بولنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرا نام شیس ہے، سرگوشی میں کہا گیا۔ مجھے اپنا دوست سمجھو۔ ساتھ ہی ایک بار پھر حوصلہ دیا گیا۔ جانکی کچھ نہیں بولی۔ وہ خوفزدہ ہونے کے ساتھ ساتھ حیران بھی ہوئی تھی۔ اسی لمحے اس کونے سے سرسراہٹ سے ابری اور جانکی سے کچھ دور آ کر رکی۔ خوف کے مارے جانکی کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ ایک طویل سیاہ سانپ اپنا آدھا دھڑ اٹھائے جانکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اندھیرے میں اس کی چمکتی آنکھیں دو جگنوؤں کی طرح لگ رہی تھیں۔ جانکی کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سانپ ایک خوبصورت نوجوان میں تبدیل ہو گیا۔ کمرہ ایک عجیب سی دلکش مہک سے بھر گیا۔ ایسی مہک جانکی نے اس رات بھی محسوس کی تھی جس رات اسے بیل کے پاس سانپ کی موجودگی کا شک ہوا تھا۔ جانکی کو جیسے سکتہ ہو گیا تھا۔ وہ منہ کھولے بے یقینی سے اسے کو دیکھ رہی تھی۔ میرا نام شیس ہے، نوجوان نے مسکرا کر اپنا نام دوبارہ بتایا۔ میں جنوں کے ایک مسلمان قبیلے سے ہوں۔ خوشبو ہمیں بہت پسند ہے اور اسی وجہ سے میں آج یہاں ہوں۔ آپ کو نہیں پتہ میں ہر روز رات کو آپ کے گھر آتا ہوں، پتہ ہے کیوں؟ شیس نے جانکی سے پوچھا اور پھر اس کی طرف سے کوئی جواب نہ ملنے پہ خود ہی بتانے لگا۔ ایک رات میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ مجھے بہت اچھی خوشبو آئی اور میں اسی کے ماخذ کی تلاش میں آپ کے گھر تک پہنچ گیا۔ تب میں نے آپ کے گھر میں وہ بوٹی دیکھی جس سے خوشبو نکل کر پورے گاؤں میں پھیل رہی تھی۔ شیس نے باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جانکی ابھی بھی کچھ نہیں بولی۔ آپ کو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں نے آپ کو کئی بار رات کو اس بوٹی کے پاس دیکھا ہے۔ میں سمجھ گیا آپ کو بھی وہ بوٹی پسند ہے جس سے خوشبو نکلتی ہے۔ پھر ایک رات آپ ڈر گئیں، شاید آپ نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ اس کے بعد آپ کبھی اس بوٹی کے پاس نظر نہیں آئیں۔ مجھے افسوس ہوا کہ میری وجہ سے آپ ڈر گئی ہیں تو آج یہاں آ گیا۔ شیس نے مسکرا کر کہا تو پہلی بار جانکی کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ جو بھی ہے جانکی کو اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ میں جانکی ہوں، جانکی نے آہستہ سے کہا۔ جانتا ہوں، شیس نے سرگوشی کی۔ آپ بے فکر ہو کر خوشبو والی بوٹی کے پاس آ جایا کریں، میرے سوا وہاں اور کوئی نہیں آتا۔ شیس نے جانکی کو دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا تو جانکی مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، میں آ جایا کروں گی۔ دوسری مخلوق سہی مگر اسے یہ خوبصورت نوجوان اچھا لگا تھا۔ ٹھیک ہے، اب آپ سو جاؤ، میں جاتا ہوں، کل آؤں گا، شیس نے جانکی سے کہا اور اس کے دیکھتے ہی بند دروازے سے پار ہو گیا۔ جانکی دیر تک یوں ہی بیٹھی رہی، اسی کے بارے میں سوچتی رہی۔ جانکی کا دل کر رہا تھا کہ شیس اس سے اسی طرح باتیں کرتا رہے مگر جانکی اسے یہ بات نہیں کہہ سکی تھی، وہ جا چکا تھا۔ جانکی نے اٹھ کر دروازہ کھولا، سردی اور خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی آنکھیں بند کیے کھڑی رہی اور پھر دروازہ بند کر کے چارپائی پہ آ کے لیٹ گئی۔ اسے آنے والی رات کا انتظار تھا۔ اس کے بعد جانکی کا یہ معمول بن گیا، رات گہری ہوتے ہی وہ اس بیل کے پاس پہنچ جاتی اور صبح تک دونوں باتیں کرتے رہتے۔ شیس اور جانکی دونوں یہ بات جانتے تھے کہ آگ اور مٹی کا ملاپ ناممکن ہے، اس لیے دونوں ایک دوسرے کو فقط اپنا دوست اور غمگسار ہی سمجھتے تھے۔ ان کی دوستی کو 1 سال گزر گیا۔ جانکی نے کئی بار اپنے تجسس سے مجبور ہو کر شیس سے پوچھا تھا کہ وہ مسلمان کب ہوا اور کیوں ہوا۔ شیس نے اسے بتایا کہ وہ مسلمان ہی پیدا ہوا تھا، اس کے ماں باپ بھی مسلمان قبیلے سے تھے، البتہ اس کے پردادا نے ایک مسلمان بزرگ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا تھا۔ جانکی یہ سن کر حیران ہوئی تھی کہ ایک جن نے کسی مسلمان انسان سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ شیس نے اسے بتایا
کہ اسلام اور اس کی تعلیمات کیا ہیں۔ جانکی نے آج تک اتنی پیاری باتیں نہیں سنی تھی۔ اسے تو بس یہی بتایا گیا تھا کہ مسلمان وہ بھٹکے ہوئے انسان ہیں جو بھگوانوں کو نہیں مانتے اور مرنے کے بعد وہ آگ میں چلیں گے، جبکہ شیس نے اسے جو کچھ بتایا اس سے لگ رہا تھا کہ بھٹکے ہوئے مسلمان نہیں بلکہ دوسرے لوگ ہیں، جو اپنے بنانے والے کو بھول کر اپنے الگ الگ خدا بنائے بیٹھے ہیں۔ شیس کا انداز اور اس کی ہر بات جانکی کے دل کو چھو لیتی تھی۔ وہ کئی ماہ سوچتی رہی اور پھر ایک رات اس نے شیس سے کہا کہ وہ اسے بھی مسلمان کر دے۔ شیس نے یہ سن کر حیران اور خوشی ظاہر کی۔ اس نے جانکی سے کہا کہ وہ جیسے کہتا ہے وہی دہراتی رہے۔ شیس نے اسے کلمہ پڑھایا اور اس کا ترجمہ جانکی آہستہ آہستہ لفظ ادا کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ کلمہ پڑھتے ہی وہ مسکرائی اور پھر نہ جانے اسے کیا ہوا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شیس اسے دیکھ کر مسکراتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ غم کے نہیں خوشی کے آنسو ہیں۔ زندگی کے مقصد اور منزل کو پانے کی خوشی لگاتار کئی راتوں کی کوشش کے بعد جانکی کلمہ سیکھ گئی تھی۔ شیس نے اس کا نام رانی رکھا تھا۔ ایک دو بار جانکی کے ماں باپ نے اسے رات کو بیل کے پاس کھڑی ہو کر باتیں کرتے دیکھا، مگر انہیں شیس نظر نہیں آتا تھا، اس لیے وہ سمجھتے کہ ان کی بیٹی بیل یا پودوں سے بات کر رہی ہے۔ ان کے پوچھنے پر جانکی بھی یہی کہتی کہ میں تو رات کی رانی سے باتیں کر رہی تھی۔ بھلا پودے بھی کسی سے بات کرتے ہیں؟ وہ اپنی بیٹی کی اس نادانی پر ہنس پڑتے۔ جانکی خوش تھی کہ اس کا راز کسی کو بھی نہیں معلوم، مگر یہ اس کی بھول تھی۔ ایک شخص ایسا بھی تھا جس کو معلوم ہو گیا تھا کہ جانکی روز رات کو کسی سے باتیں کرتی ہے، البتہ وہ یہ نہیں جان پایا تھا کہ جانکی کس سے بات کرتی ہے۔ یہ جانکی کا پڑوسی ارجن تھا۔ ایک رات وہ کسی کام سے اپنے صحن میں آیا تو اسے جانکی کے گھر سے کسی کی سرگوشیاں سنائی دی۔ غور کرنے پر ارجن کو معلوم ہو گیا کہ یہ آواز جانکی کی ہے۔ اس نے دیوار سے ذرا سا سر نکال کر جانکی کے گھر جھانکا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آدھی رات کو جانکی رات کی رانی کے پاس کھڑی ہو کر کسی سے باتیں کر رہی ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ارجن کو دوسرا وہاں ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا جس سے جانکی باتیں کر رہی ہو۔ یا تو یہ لڑکی پاگل ہو گئی ہے یا پھر پودوں سے بات کر رہی ہے، ارجن نے سوچا۔ پاگل ہی ہے جو رات کے اس پہر پودوں سے بات کر رہی ہے۔ پاگل ہی ہے جو رات کے اس پہر پودوں سے بات کر رہی ہے۔ ارجن مسکرایا اور واپس کمرے میں آ گیا۔ ارجن نے جانکی کے باپ سے بھی یہ بات کی تھی کہ اس کی لڑکی رات کو پودوں سے باتیں کرتی ہے، مگر اسے یہ جان کر مزید حیرانی ہوئی تھی کہ جانکی کے ماں باپ یہ بات جانتے ہیں۔ 2-4 راتیں گزر گئیں۔ ارجن بھول گیا کہ اس نے جانکی کو باتیں کرتے دیکھا تھا۔ ایک رات وہ لیٹ کر آیا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اسے وہ بات یاد آ گئی۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے جانکی کے گھر میں جھانکا اور یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ جانکی آج بھی اسی رات کی طرح وہی کھڑی کسی سے باتیں کر رہی ہے۔ ارجن کو حیرانی ہوئی اور حیرانی اس بات کی تھی کہ جانکی اٹک اٹک کر کوئی اور ہی زبان بول رہی تھی، جیسے وہ کسی سے سبق پڑھ رہی ہو۔ اگلی رات ارجن جانکی کے گھر کی باہر والی دیوار کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ یہ وہی دیوار تھی جس پر رات کی رانی پھیلی ہوئی تھی۔ رات گہری ہوتے ہی رات کی رانی کی خوشبو کے ساتھ وہاں ایک اور دلکش مہک پھیل گئی۔ عین اسی لمحے اسے اندر گھر سے کسی کے قدموں کی ہلکی سی آواز سنائی دی، جو اس دیوار کے پاس آ کر رک گئی تھی۔ السلام علیکم۔ ارجن اچھی طرح پہچانتا تھا کہ یہ آواز بلا شبہ جانکی کی ہی تھی۔ ارجن کو اس بات سے حیرت تھی کہ جانکی نے مسلمانوں کی طرح سلام کیوں کیا اور کس کو کیا تھا۔ ارجن کو سلام کا جواب سنائی نہیں دیا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کے جانکی کی یک طرفہ آواز آتی رہی۔ کبھی کبھی وہ ہنس پڑتی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ ارجن کو دوسری کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے جانکی دیوار سے باتیں کر رہی ہو اور اسی شش و پنج میں تھا کہ کیا کرے۔ عین اسی لمحے اسے جانکی کی آواز آئی اور اس بار جو کچھ جانکی کہہ رہی تھی اسے سن کر ارجن پہ جیسے بجلی گر گئی ہو۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ مسلمانوں کا کلمہ ہے۔ اس نے کئی بار مسلمانوں کو یہ پڑھتے سنا تھا، اور جہاں تک ارجن نے سنا تھا اس کے مطابق یہ پڑھنے والے کا دھرم بھرشٹ ہو جاتا تھا، یعنی وہ ہندو نہیں رہتا تھا۔ جانکی کلمہ پڑھ رہی تھی۔ ارجن نے سوچا تو کیا وہ مسلمان ہو گئی، مگر کیوں اور کیسے؟ اگلے دن یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی تھی کہ راجیش کی بیٹی جانکی مسلمان ہو گئی ہے۔ جو بھی ہندو سنتا کانوں کو ہاتھ لگاتا۔ جانکی کے ماں باپ تک بھی یہ بات پہنچ گئی تھی۔ اس کے ماں باپ سیدھے سادھے انسان تھے۔ لوگوں کی باتوں سے انہیں لگتا تھا کہ ان کی اکلوتی بیٹی اب نرک میں جائے گی۔
اور وہ یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے جانکی سے کہا کہ وہ تو کبھی گھر سے بھی نہیں نکلی، پھر وہ کیسے مسلمان ہو گئی؟ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں نا؟ مگر جانکی کے جواب سے دم بخود رہ گئے۔ نہیں ماتا پتا، یہ سچ ہے، جانکی نے عزم سے کہا، پھر انہیں ساری بات بتا دی۔ شہز کے بارے میں جان کر وہ خوف زدہ ہو گئے۔ انہیں لگا کہ ان کی بھولی بھالی بیٹی پر آسیب ہے، جس نے اسے مسلمان ہونے پر مجبور کیا ہے۔ مگر جانکی نے انہیں یقین دلا دیا کہ اس پر کوئی آسیب نہیں ہے اور وہ اپنی مرضی سے مسلمان ہوئی ہے۔ اللہ جب کسی کو چن لیتا ہے تو انسانوں سے سمیت اپنی جس مخلوق سے چاہے اسے ہدایت بخش دے۔ چند دن بعد جانکی کے سمجھانے اور کوششوں سے اس کے ماں باپ نے بھی اسلام قبول کر لیا، البتہ انہوں نے یہ بات چھپا کر رکھی تھی۔ ان کا ارادہ تھا کہ جلد یہاں سے کسی مسلمانوں کے گاؤں میں چلے جائیں گے، جہاں انہیں کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، ورنہ وہ جانتے تھے کہ یہاں لوگ ان کو اب چین سے نہیں رہنے دیں گے۔ چند دن بعد ایک رات جانکی اور اس کے ماں باپ کھانا کھا کر جیسے ہی اپنے کمروں میں گئے، دیوار پھیلان کر 7 نقاب پوش ان گھروں میں آ گئی۔ 3 صحن میں پہرا دیتے رہے، باقی جانکی کے کمرے میں چلے گئے۔ ان کے ہاتھوں میں موجود ہتھیار ان کے خطرناک ارادوں کا پتہ دے رہے تھے۔ جانکی ابھی لیٹی ہی تھی کہ اسے باہر آہٹ سنائی دی۔ شہز آج اتنی جلدی آ گیا؟ اس نے مسکرا کر سوچا اور جلدی سے چارپائی سے اتر کر کمرے کے دروازے کی طرف بڑھی۔ اسی لمحے کمرے میں کئی نقاب پوش داخل ہوئے اور جانکی کے کچھ بولنے سے پہلے ہی اسے دبوچ لیا۔ ایک نے اپنا ہاتھ سختی سے جانکی کے منہ پر رکھ دیا۔ ان میں سے ایک نے اپنے منہ سے نقاب اتارا تو جانکی چونک پڑی۔ یہ اس کا پڑوسن ارجن تھا۔ ارجن نے بنا کچھ کہے برچھی جانکی کے پیٹ میں گونپ دی۔ منہ پہ ہاتھ ہونے کی وجہ سے چیخ جانکی کے منہ میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ اس نے 2-3 بار اور کیے اور پھر اسے چھوڑ کر خاموشی سے نکل گئے۔ دوسرے کمرے میں موجود جانکی کے ماں باپ کو علم ہی نہ ہو سکا کہ ان کی اکلوتی بیٹی کسی کے تعصب کی بھینٹ چڑھ گئی ہے۔ جانکی بے ہوش ہو گئی تھی، اس کے جسم سے نکلنے والا خون زمین کو پاک کر رہا تھا۔ شہز اپنے وقت پر آیا تھا۔ جانکی کے گھر میں داخل ہوتے ہی اسے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ اس کی حساس ناک نے ہوا میں خون کی مہک محسوس کر لی تھی۔ وہ سیدھا جانکی کے کمرے کی طرف گیا۔ اندر کا منظر اس کو لرزا دینے کے لیے کافی تھا۔ رانی! شہز اپنی پوری قوت سے چلایا اور تیزی سے جانکی کے قریب گیا، مگر اسے بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ حلق پھاڑ کر رویا۔ اس کی آواز سوائے اس کے اور کوئی نہیں سن سکتا تھا۔ شہز نے ہی جانکی کے ماں باپ کو جگایا تھا، پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہاں کا منظر اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اگلے دن صبح اس گاؤں میں میلہ سا لگا ہوا تھا۔ دور اور قریب کے مسلمان جانکی کا جنازہ پڑھنے آئے تھے۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ صبح انہوں نے سفید کپڑوں میں کچھ لوگوں کو قافلے کی صورت اس طرف آتے دیکھا۔ انہوں نے ہی بتایا کہ فلاں جگہ ایک لڑکی فوت ہو گئی ہے، جو کوئی بھی اس کا جنازہ پڑھے گا وہ خوش قسمت ہوگا۔ ہم بھی سعادت سمجھ کر چلے آئے۔ جانکی کو اس کے گھر میں ہی اس کے پسندیدہ بیل رات کی رانی کے قریب دفنا دیا گیا۔ اسی رات گاؤں کے 7 گھروں سے عورتوں کے بین کرنے کی آوازیں آئیں۔ ان میں ایک گھر ارجن کا بھی تھا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کسی نے ارجن سمیت گاؤں کے 7 آدمیوں کو زندہ جلا دیا ہے۔ یہ وہ سب لوگ تھے جو اس رات جانکی کے گھر گھسے تھے، اور ان کو مارنے والا کوئی اور نہیں، جانکی نہیں، رانی کا دوست اور رات کی رانی کا دوست شہز تھا۔ پھر ہر رات یہ ہونے لگا کہ رات جیسے ہی گہری ہوتی، جانکی کے گھر سے رات کی رانی کی خوشبو چاروں طرف پھیل جاتی اور ساتھ ہی بین کی آوازیں بھی۔ کچھ عرصے بعد رات کی رانی کی ویل سوکھ گئی، مگر خوشبو پھر بھی آتی رہی۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ خوشبو رانی یعنی جانکی کی قبر سے آتی تھی، اور بین کی آوازیں ان لوگوں کی روحوں کی ہیں جنہوں نے جانکی کو مارا تھا۔